حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپس کی جب ناراضی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلی بات تو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ناراضیاں جب بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک مرض لے کر نہیں آتی، بہت سارے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے، اور غیبت گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب دلوں میں ناراضی آپس میں اثر جماتی ہے تو آپس میں لڑائی ٹھن جاتی ہے، غیبتوں تہمتوں کا سیلاب امنڈ آتا ہے، سوئے جہنم ہکاتا ہے، اور ظاہر ہے جو غیبت کی تباہ کاریاں یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھین رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا میں اس کو، نہیں چھوڑوں گا، یہ بڑا مطلب وہ بنتا ہے، میں اس کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کی عزت ہوتی ہے، میں اس کو ذلیل کروں گا۔ نہیں، ہم ذلیل نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کی عزت بڑھاتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو جو عزت شہرت اگر اس کو ملی، رب نے دیا، آپ اور ہم اس طرح کی باتیں کر کے آخر اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر غیبت نہیں تو پھر بہتان ہوتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان پر بہتان لگائے، یعنی ایسی چیز کہے جو اس میں نہیں، تو اللہ عز و جل اسے ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ اور ردغۃ الخبال یہ جہنم میں ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ تو مذکورہ حدیث کے اس حصے میں یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا اسے بھگتنے کے بعد